اب میں خاص طور پر کسی خاص بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آج میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. عورتوں سے کم سے کم ہر عورت کو کم سے کم 4 رشتوں کی وجہ سے 4 حیثیتوں سے محبت ملتی ہے. یہ عورت کا نصیب ہے. عورت کا جو ہائی اسٹیٹس ہے اور مقام ہے، یہ اس کی 50 علامتوں یا اثرات میں سے ایک علامت اور اثر ہے. ایک تو ماں کی حیثیت سے عورت کو محبت اور عزت ملتی ہے. پھر بیوی کی حیثیت سے عورت کو محبت اور عزت ملتی ہے. پھر بہن کی حیثیت سے عورت کو عزت اور محبت ملتی ہے. اور بیٹی کی حیثیت سے تو کہنا ہی کیا. اکثر ان لوگوں کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بیٹا اور کسی کی بات مانے یا نہ مانے، ماں کی مان لیتا ہے. یہ میں اپنی فیملی کو سنبھالنے کے طریقوں کی طرف اشارے کر رہا ہوں کہ اگر ماں فکر مند ہو جائے بچوں کی اور بچیوں کی اعلیٰ اخلاقی تربیت کے بارے میں، تو وہ باپ سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے. ماں کے اندر ایک ہنر ہوتا ہے اکثر کہ وہ بچوں سے دوستی بنا کے رکھتی ہے. اللہ یہ کہ پچھلے جنم کی سزا کے طور پر آپ کے بچوں کی ماں اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے چنی. پچھلے جنم کا مطلب زندگی کا پچھلا حصہ. غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے گا. میں ایسے الفاظ بیچ میں بولتا ہوں نا تاکہ نیند نہ آئے کسی کو. جب ہنسیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے نیند چلی جائے گی. بیٹا ماں کی بات مان لیتا ہے اور ماں کو چاہیے کہ وہ اس غیر معمولی نعمت کا فائدہ اٹھا کر اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرتی رہے، اپنے انداز سے کرے. شفقت، محبت، پیار، دلار سب کچھ نشاور کرے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت، ایمانی تربیت ماں جتنی کر سکتی ہے شاید باپ نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ماں کی سطح بہت بلند ہو، ایمان کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، احسان کے لحاظ سے، عبادات اور اخلاق کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ. پھر بیوی کی بات شوہر بہت مانتا ہے، کسی کی مانے یا نہ مانے. اگر بیوی کو منوانے کا سلیقہ تھوڑا سا بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ کیا کیا منواتی ہے. میں زخموں کو چھیڑنا نہیں چاہتا. کیا کیا منواتی ہے بیوی، اللہ اکبر. جو پرانے تجربہ کار شوہر ہوتے ہیں وہ بیوی کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. آج میری جیب تو گئی، آج میری جیب تو خالی ہو کر رہی. اور وہ بھی اگر گھاگ ہوتے ہیں اور میری صحبت میں رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو ترکیبیں بتا دوں گا تنہائی میں، مجمع میں نہیں بتاؤں، ورنہ اس کا غلط استعمال کریں گے آپ لوگ. صحابیات نے کیا کیا باتیں اپنے شوہروں سے منوائی ہیں. ابھی میں ایک آدھ مثال اگر یاد آ گئی تو میں دوں. اللہ، جنہیں کوئی نہیں سمجھا پاتا تھا، جو رسول اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، ایسے لوگوں کو بھی ان کی بیویوں نے صحیح راستے پر لانے میں کامیابی حاصل کی. یہ ایک ہنر ہے جو اللہ نے دیا. ماں پالتی ہے اور پالنے والے کی بات کو ماننا یہ فطرت میں ہے. آپ سرکس کا شیر دیکھیں
کس کی بات مانتا ہے وہ؟ جو عورتیں رکھی جاتی ہیں ان جانوروں کو سجانے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کو نہلانے کے لیے، ان کے عام طور پر عورتیں رکھی جاتی ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان عورتوں کو کس لباس میں باہر لایا جاتا ہے، وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن پالنا، نخرے برداشت کرنا، پیار کرنا، محبتیں نچھاور کرنا، یہ گویا عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے مردوں کے مقابلے۔ تو وہ جانور تک اس کی بات مان لیتے ہیں، اس قدر ان کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبُ، کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ اپنی ماں کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اور ان کا کہنا زیادہ مانتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بالکل ہی نوجوانی بلکہ بچپن میں اسلام لے آئے، بلکہ یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کیا۔ ان کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کے بہت رتبے بلند فرمائے، ان کا نام تھا ام سلیم، اور حضرت انس کے والد کا نام تھا مالک ابن نضر۔ حضرت مالک سفر پر تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے بیٹے انس بالکل کم عمری میں ایمان لے آئے۔ اب والد واپس آئے سفر سے اور یہ دیکھا کہ بچہ تو مسلمان ہو گیا اور محمد رسول اللہ کے پاس دیوانہ ہو گیا ان کا، انہی کو خدمت میں لگا رہتا ہے، انہی کی صحبت میں لگا رہتا ہے۔ تو مالک باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ تم نے کیا جلدی کی، میرے آنے کا انتظار تو کرتے، میں واپس آ جاتا تب تم فیصلہ کرتے اسلام قبول کرنے کا۔ اس لڑکے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ کہیں آپ کے آنے تک میں زندہ رہوں گا، اگر آپ کی واپسی سے پہلے ہی موت آ جاتی تو میں شرک اور کفر پر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ بچہ جواب دے رہا ہے باپ کو، موت کا ڈر تھا۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تم کو نہیں منع کرتا، مگر سن بیٹے، اور بیوی سے بھی کہا بچے، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، مگر بیٹے کو تو میں مسلمان بنا کر رہوں گی اور اس کی بہترین اسلامی اور ایمانی تربیت کروں گی۔ پتہ چلا کہ بچے نے ماں کی بات مانی، باپ کی ناراضگی کے باوجود انس نے اپنے بیٹے، اپنے والد مالک کی بات نہ مان کر اپنی ماں ام سلیم کی بات مانی۔